بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے آج میرا پہلے سے کوئی ارادہ نہیں تھا لائیو آ کر آپ سے کچھ باتیں کرنے کا، لیکن کل مغرب بعد سے ابھی تک مسلسل بہت سے کالز میرے پاس آتے رہے، میسیجز آ رہے ہیں۔ اس ناچیز کی پیدائش کا دن یہ 22 رجب، اور بہت سے مس کالز موجود ہیں، بہت سے میسیجز جو بھی میں پڑھ نہیں سکا ہوں۔ میں نے سوچا میں خود ہی لائیو آ کر میں کچھ باتیں آپ سے کر لوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کروں کہ آپ نے اس ناچیز کو یاد رکھا اور میرے حق میں دعائیں کی ہیں، مبارکبادیاں پیش کیں، پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے حق میں جو دعائیں آپ نے کی ہیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلاتا رہے۔ ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہوا ہے اور ہم اپنے یوم الرحیل سے کوچ کرنے کا جو دن ہے، دنیا سے رخصت ہونے کا جو دن ہے، قبر میں جانے کا جو دن ہے، اس سے ہم اور قریب ہوئے ہیں۔ تو اب آگے کی جو بچی ہوئی زندگی ہے، اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خوشیاں میسر ہوتی ہیں تو دعا فرمائیے کہ اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آزمائشیں ہوتی ہیں، مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں صبر و استقامت عطا کرے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پچھلے کچھ دنوں بلکہ کچھ مہینے کہہ لیں، تقریباً 5 مہینے ہو گئے، 20 اکتوبر سے جو آزمائش کا دور میرے لیے شروع ہوا ہے، اور آپ سب کی دعاؤں سے صبر و استقامت کے ساتھ حق پر قائم رہتے ہوئے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہم نے یہ دن گزارے ہیں۔ میں اس تعلق سے ایک تفصیلی بیان دینا چاہتا تھا، جو آج تو اس طرح نہیں کہہ پاؤں گا۔ انشاءاللہ اگر ضرورت ہوئی تو آگے جو میں آنے والا ہوں لائیو، پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا، 20 اکتوبر سے لے کے کب کیا ہوا اور کیسے کیسے مراحل سے گزرا ہوں، اور جو الزامات لگے وہ کس طرح غلط ثابت ہوئے، اور اس کے باوجود بھی کیسی کیسی سازشیں بیچ میں اور ابھی تک چل رہی اور آگے بھی ہو سکتا ہے جاری رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اس سے۔ بہرحال آج بس اختصار سے یہی کہنا ہے کہ ہم اپنے فریضے کو پورا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور اب تک کیا بھی ہے۔ وہ سارے پیپرز آپ کے سامنے آ چکے ہیں جو سچائیوں کو بتا رہے ہیں، اور وہ پیپر جو جھوٹ ہے، صاف جھوٹ ہے، فیک ہے، جسے خود منسٹری نے کہہ دیا کہ فیک ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آ چکا۔ اور اللہ کا شکر ہے، پورا خانوادہ اشرفیہ، مجھے اس بات پر ناز بھی ہے کہ واقعی ہیں حق پرست لوگ، تو خانوادہ اشرفیہ پورا کا پورا الحمدللہ اس سچائی کو تسلیم کر رہا ہے، اور وہ اس میں ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں، صرف چند لوگوں کو اگر ہم چھوڑ دیں، اس میں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ تو سب کچھ سمجھ کے بھی، کچھ اس میں ان چند میں بھی کچھ ایسے ہیں جو سب کچھ سمجھ کے بھی وہ یہی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو کہ نہیں، کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہے، حالانکہ بالکل ہر چیز صاف ہو چکی ہے۔ اور خانوادے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو ہمارے سلسلے سے وابستہ ہیں یا وابستہ نہیں، جنہوں نے بھی ان چیزوں کو دیکھا ہے وہ سب سمجھ گئے ہیں
کہ معاملہ کیا ہے، سازش کیا ہے، اور کافی حد تک لوگ سازش کا مقصد بھی سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا ہے۔ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی حضرت کے سائے کو دراز فرمائے۔ علماء نے مل کر حضرت کو وہ باتیں بتائی ہیں جس کا علم حضرت کو نہیں تھا کافی حد تک۔ اس تعلق سے استاذ العلماء حضرت مولانا قمر عالم صاحب اور الحمدللہ حضرت کے بہت معتمد عالم دین حضرت مولانا قمر احمد صاحب اشرفی، انہوں نے حضرت سے ملاقات کی، کیونکہ ان دونوں بزرگوں کو بہت فکر تھی اس بات کی کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اور حضرت تک ہم چل کے بات کو سچائی کے ساتھ رکھیں، اور الحمدللہ انہوں نے رکھا بھی بات کو۔ بہرحال اب آگے کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے سپرد ہے سب۔ آج نہیں تو کل انشاء اللہ تعالی حضرت پر سچائی پوری طرح سے عیاں ہوگی۔ وہ بات جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا وہ آج میں ثابت بھی کر چکا ہوں اور کہہ بھی رہا ہوں۔ بس آپ سب دعا فرمائیں کہ جلد سے جلد یہ جو فتنہ تھا، جھوٹ تھا، اس کا سد باب ہو۔ ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے۔ اس وقت وہ ایڈمٹ ہیں، جیسا کل خبر ملی، شفائے کاملہ کے ساتھ وہ واپس ہوں، اور واپس آنے کے بعد وہ سچائی کو تسلیم کریں اور فریب سے اور فریب دینے والوں سے اپنے کو بچائیں۔ ہماری اور سب کی یہی خواہش ہے، کیونکہ اب کوئی چیز چھپی نہیں ہے، ہر چیز بالکل واضح ہے۔ ابھی 2 روز پہلے میرے پاس ایک اور لیٹر آیا۔ یہ الزام تھا نا کہ میں نے کمپلین کی ہے، وہ سب تو غلط ثابت ہو گیا، اور اس سے یہ تھا کہ اسی کمپلین کی وجہ سے یہاں پر ایک پوری ٹیم آئی تھی انویسٹیگیشن کے لیے، اور ان لوگوں نے آ کے سوال کیے تھے، کئی لوگ تھے اور کئی سوال کیے، کئی درجن سوال کہہ لیجئے انہوں نے کیے، اور سب کا جواب دینا پڑا ان کو۔ تو اس تعلق سے بھی میں نے معلومات لی کہ کیا ہمارے سرکار کو، ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کو اس بات کا علم ہے کہ ایسے لوگ آئے۔ تو جواب مجھے یہ ملا ہے بھی 2 روز پہلے کہ پولیس اسٹیشن، پولیس تھانہ، یہاں تک کہ کمشنر آفس تک اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ ایسی کوئی پوچھ تاچھ ہوئی ہے، ایسی کوئی انکوائری ہوئی ہے۔ یہ میرے پاس اس لیٹر آیا 2 دن پہلے۔ دیکھیے، یہ ہمیشہ لیٹر کو پیچھے سے نہیں دکھایا جاتا ہے، ایسے نہیں، سامنے سے دکھایا تھا کہ کس کے نام سے آیا ہے، کیا آیا ہے، اور کیا اس پہ پولیس کمشنر کی یہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے۔ پیچھے یہ بھی ہیں، دیکھ لیجئے، مہر لگی ہوئی ہیں۔ اس طرح سے ہوتا ہے، وہ اشوک کی لاٹ کو ٹھوکا نہیں جاتا۔ آپ نے پچھلے پیپرز بھی دیکھے تھے جو فیک ہیں، جو میری طرف سے نہیں تھے، اور یہ الحمدللہ یہ بھی آ گیا میرے پاس۔ تو ہمارے لیے تو بس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سچ کے ساتھ ہے، اور سچ کو پریشان تو کیا جا سکتا ہے لیکن ہرایا نہیں جا سکتا۔ تو میں پھر گزارش کروں گا ان لوگوں سے کہ جو ابھی بھی کہیں نہ کہیں سچ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، وہ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر وہ لوگوں کی محفلوں میں، کمرے میں، حجرے میں، خلوت میں، جلوت میں، اندر باہر جھوٹ کا بھی پرچار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب باز آ جائیے۔ قرآن کریم میں جو حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے جو حکم ہم سب تک پہنچا، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی انسان کے منہ سے ایسا لفظ نکل جاتا ہے، اسے نہیں معلوم ہوتا کہ یہ لفظ کہاں تک پہنچ گیا، اس لفظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے غضب اور ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا لفظ، ایک شبد، ایک ورڈ، اور اس بندے کو نہیں معلوم۔ کب پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ غلطی کر دی یا ظلم کر دیا؟ جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، اس وقت اللہ اس سے ناراض ہے، اسے تو علم ہی نہیں ہو سکا۔ تو ہمیں ایسے باتوں سے، الزام سے، بہتان سے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، دوسروں کو بچانا چاہیے۔ قرآن کریم میں تو صاف حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ سے ڈرنے والا ظاہر سی بات ہے سچ ہی بولے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں خصوصیت کے ساتھ آگے ذکر کر رہا۔ پہلے فرمایا اللہ سے ڈرو، پھر فرمایا وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہو،
سچی بات، صحیح بات کرو، پھیر پھیر والی باتیں نہ کرو، قولا سدیدا. اور نتیجہ اس کا یہ نکلے گا جب تم سیدھی بات کرنا شروع کر دو گے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا. پچھلے جو کام کیے تھے اس میں کہیں ٹوٹ پھوٹ کمی رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے درست فرما دے گا، اصلاح فرما دے گا. آگے تمہیں جب اللہ اصلاح فرما دے گا تم اچھائیاں کرنا شروع کر دو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تو یہ سیدھی بات، سچی بات بولنے کا اتنا بڑا رزلٹ ہم کو ملتا ہے، ہمارا اتنا بڑا فائدہ اس میں. اور پھر ہو سکتا ہے کبھی کبھی سچ بولنے میں، سچ کے ساتھ رہنے میں آپ پریشان ہوں، آپ کو تکلیفیں ہوں، مگر آپ ناکام نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کے حکم سے آپ نے سچ بولنا شروع کیا ہے، اللہ کے حکم سے آپ نے ثابت قدم رہنے کا عزم کیا ہے. تو اللہ فرماتا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اسی آیت کے بعد وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا کے بعد اور سیدھی بات بولو. آگے اللہ فرما وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی تو اسے بہت بڑی کامیابی مل گئی. فوزاً عظیم، فوز عظیم سے وہ مالا مال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کبھی سچ کو ناکام نہیں کرتا ہے. تو دوستو، ہم آپ کے لیے اور آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ جو زندگی ہماری بچی ہے، آپ کی بچی ہے، ہم لوگ سچ کے ساتھ رہیں، حق کے ساتھ رہیں. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ کوئی شخص سچا ہے، سچ پر ہے، صحیح کوئی بھی ہو. ہم اپنی بات نہیں کریں، آپ اپنے محلے، گھر میں کہیں بھی ہوں، ہم سب کے لیے سبق ہے دوستو کہ ہمیں بولنا چاہیے. جہاں غلطی دیکھیں، اگر ہم اس کی اصلاح خود کر سکتے ہیں. ہم نے اسی اپنے ہی معاملے میں دیکھا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ جو بہت بے باکی سے بولے ہیں کیونکہ حق بولنا تھا، اور بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے حق کے بجائے کچھ اور بولا ہے. کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنے کو کنارے کر لیا. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ایمان کی کیٹیگری جیسے ہماری ہوگی ویسے ہی ہمارا بیہیویئر بھی ہوگا، ویسے ہی ہمارا عمل بھی ہوگا. ایمان کی کیٹیگری کیسی ہوگی کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو تم میں سے برائی کو دیکھے اپنے ہاتھوں سے بدل دے. فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں وہ بدل سکتا ہے، وہ روک نہیں سکتا ہے، تو وہ زبان سے کہے، غلط کو غلط کہے، صحیح کو صحیح کہے. فبلسانہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو اپنی زبان سے وہ بدلے. فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے بھی وہ نہیں کہہ سکتا، اتنا کمزور ہے، تو دل میں تو وہ برا مانے، دل میں تو جانے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے. ذالک اضعف الایمان، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو لوگ زبان سے بھی نہیں کہہ پاتے ہیں نا، صرف دل میں برا سمجھتے ہیں، دل میں سمجھتے ہیں کہ ہاں کیا صحیح کیا غلط، زبان سے بھی نہیں کہہ پاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں رسول نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان والے ہیں. تو یہ ہم اپنے ایمان کا بھی امتحان لے سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کتنا پختہ. تو کہیں بھی گھر، باہر، محلے، سماج، وطن، شہر، کہیں بھی کچھ ہو، برائی ہو تو برے کو برا کہنا ہی چاہیے. میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. باقی میں آپ سب کا پھر شکریہ ادا کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر کام کرتے رہنا ہے. آگے کی زندگی میں، ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر اچھائیاں ملیں، اطمینان ملے، سکون ملے، خوشیاں ملے، تو شکر الہی ادا کرنا نہ بھولیے گا. اور اگر آزمائشیں ہوں، مصیبتیں ہوں، تو صبر پر قائم رہیے گا. چند دنوں کے لیے ہم لوگ آئے ہیں، پھر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. لذت دنیا تو فانی ہے، یہ مٹ جائے گی. کام جو حشر میں آئے وہ کمائے رکھیے. دوستو، میں یہ بھی آپ کو کہوں، آپ دعا کیجیے ہمارے وہ بزرگ جن کا وصال ابھی حال میں ہوا، حضرت سید نظام الدین اشرف اشرفی الجیلانی. سرپرستی فرما رہے تھے وہ خانوادے کی ایک طرح سے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس کے علاوہ جو لوگ بھی اس درمیان، مجھے اکتوبر سے اب تک خبر ملی ہے وصال ہوا، ہمارے بڑے قریبی لوگوں کا وصال ہوا، رب تعالیٰ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں انہیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے. اور جن کے ہاں خوشیاں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان خوشیوں کو دوبالا فرمائے، اور ہم سب کو راہ مستقیم پر، صراط مستقیم پر ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے مشن کے تمام ممبرز کو یہی کہوں گا، میں رہوں نہ رہوں، آپ جس انداز میں بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی شکل آپ کو ملے، بس دین کا کام کیجیے گا، سماج کا کام کیجیے گا، قوم کا کام کیجیے گا، اور اپنی آنے والی نسل کو بھی یہی آپ سکھائیے
کہ ہم لوگ آئے ہیں، مسافر ہیں، چلے جائیں گے، بس کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، امن و محبت کی چھاؤں میں خدمت صبح و شام کریں، آؤ ہم سب مل جل کر پیغام نبی کو عام کریں۔ مشن الحمدللہ ان حالات میں بھی بہت اچھی طرح کام کر رہا ہے، ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں، انشاءاللہ کہ اللہ نے چاہا کبھی اس پر بھی تفصیلی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔